احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل کے توسط سے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے۔ آج اسی پروگرام یعنی کہ دوسرے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 63 آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ اس سے پہلے اس پروگرام کے 62 ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور میں آپ حضرات کے سامنے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں میں بت پرستی کا کس طرح رواج تھا، وہ بتوں کو کس طرح پوجتے تھے، کیسے بت حاصل کرتے تھے، کس طرح بتوں کو وہ بناتے تھے۔ تو مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو وہ لوگ پوجتے تھے، اور بتوں کے ساتھ ساتھ، جی ہاں، بتوں کے ساتھ ساتھ وہاں ستاروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، اور ستاروں کے ساتھ ساتھ درختوں کو بھی پوجا جاتا تھا۔ یعنی گویا کہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی اور درخت پرستی یہ بھی وہاں ہوتی تھی، اور مٹی اور پتھر کے بتوں کے ساتھ ساتھ یہ ستارے اور یہ درختوں کی پوجا پاٹ کا جو سلسلہ جو تھا، اس میں بنو قبیلہ حمیر جو تھا یہ سورج کو پوجتا تھا، سورج کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ سارے کے سارے عرب کسی ایک چیز کی پوجا نہیں کرتے تھے، بس جس قبیلہ کے چند آدمیوں کو جو چیز اچھی لگی، ان کے دل کو جو چیز حیرت زدہ لگی، اس زمانہ میں یہی باتیں تھیں۔ غار کی زندگی کے اندر بھی یہی تھا کہ جو چیز حیرت زدہ نظر آتی تھی، حیران کن یا انسانوں کو متحیر کر دیتی تھی، لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جادو ہے یا خدا ہے یہ چیز، تو اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے۔ عربوں کے اندر بھی یہی بات تھی کہ جس چیز کو وہ بڑا دیکھتے تھے، خوبصورت دیکھتے تھے یا فائدہ مند دیکھتے تھے کہ اس سے ہمیں کوئی فوائد حاصل ہو رہے، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے۔ تو قبیلہ حمیر جو تھا وہ سورج کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا۔ اسی طرح کنانا جو تھا وہ چاند کو پوجتا تھا، کیونکہ چاند کے اندر آخر نورانیت ہے، نور ہے اس کے اندر، اس کی چمک دمک روشنی، اور اسے دن اور رات کا بننا جو ہے یہ بھی مطلب ہوتا ہے، تو خوبصورت بھی لگتا ہے چاند بڑا رات کو چمکتا ہوا، تو وہ چاند کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ بنو تمیم جو تھے وہ وبران کو پوجتے تھے، اور قیس جو تھے بنو قیس وہ شیری کو پوجتے تھے، اسد قبیلہ اسد والے عطارد کو پوجتے تھے، اور لخم و جذام جو تھے وہ مشتری کو پوجتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا عربوں کا، یہ ان کی قبائل تھے، اور بھی بہت سارے قبائل تھے جو مختلف چیزوں کو پوجتے تھے۔ درختوں کی پوجا پاٹ بھی وہاں ہوتی تھی۔ تو مکہ مشرفہ کے قریب ایک بہت بڑا درخت تھا جو سبز درخت تھا بہت بڑا، جسامت اس کی بہت زیادہ تھی، کئی سال سے وہ کھڑا تھا اور اس کی جسامت بہت بڑی ہو چکی تھی۔ تو جاہلیت میں لوگ سال میں ایک دفعہ وہاں آتے تھے اور وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس درخت کے بڑی بڑی ٹہنیوں پر اپنے درخت ہتھیار لٹکا دیتے، اور اس کے پاس حیوانات کو ذبح کرتے، حیوانات ذبح کیے جاتے، اور حج کو آتے تو اپنی چادر اس پر لٹکا دیتے اس درخت پر، اور حرم میں بغرض تعظیم چادروں کے بغیر داخل ہوتے، اس لیے اس درخت کا نام انوات پڑ گیا تھا، انوات۔ اسی طرح ابن اسحاق کی ایک روایت ہے، وہ حدیث وہب بن منبہ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ ابن اسحاق ہم کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے سب سے پہلے آدمی، سب سے پہلی سیرت ابن اسحاق کی ہے، اس کے بعد سیرت آئی ابن ہشام کی، آج کل وہ ناپید ہے، لیکن ابن ہشام نے ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سیرت ابن اسحاق سے لی ہیں۔ تو گویا کہ ابن اسحاق کا بیان ہے، وہ وہب بن منبہ کی حدیث بیان کرتے بتاتے ہیں کہ جب فہمیون نصرانی
سیاحت کے دوران نجران کے بازار میں بطور غلام فروخت ہوا تو اس وقت اہل نجران ایک بہت بڑے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے. بہت بڑا درخت تھا وہ بھی، اسی طرح اس کا جو مطلب تھا تنا بہت بڑا تھا، اس کا جو مطلب مڈ تھا وہ بہت بڑا تھا، اس کا محیط اس کا بہت زیادہ تھا، کئی فٹ کے اندر اس کا محیط تھا. تو اس وقت اہل نجران ایک بڑے درخت کو پوجا کرتے تھے. اس درخت کے پاس سال میں وہ ایک دفعہ عید منایا کرتے تھے، یعنی کہ پورے قبیلے کے لوگ، اطراف کے قبیلوں کے لوگ بھی وہاں آتے اور عید منائی جاتی، ڈھول ڈھماکہ ہوتا، لوگ شراب پیتے، بہت سارے مطلب ہے، اور جو تھے ان کے رسم و رواج، رقص کیا کرتی تھی عورتیں، اپنے کولے مٹکاتی بت کے ارد گرد، اس کے درخت کے ارد گرد، اور وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، اپنے درختوں کو وہاں، اپنے جانوروں کو وہاں قربانی کیا کرتے تھے. اور اچھے اچھے کپڑے جو تھے وہ اس درخت پر وہ لٹکا دیتے، اور عورتیں اپنا جو ان کا زیورات ہوتے تھے وہ بھی اس درخت کی ٹہنیوں پر وہ رکھ دیتی تھی، لٹکا دیتی تھی وہاں پر. تو اس طرح مطلب ہے ان لوگوں کا طور طریقہ تھا درختوں کے بارے میں. تو پھر فہمیون نے انہیں اپنی کو کرامت دکھائی، اور اس کرامت کو دیکھ کر انہوں نے درخت کی پوجا پاٹ چھوڑ دی اور وہ نصرانی ہو گئے. تو نصرانیت تو ہے نا، پہلے نصرانیت آتی ہے، پھر اسلام آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے کا سارا عرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کاوشوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے، آپ کی جد و جہد سے سارے کا سارا عرب جو تھا وہ اسلام قبول کر لیا اس نے. تو یہ عربوں کی حالت تھی کہ وہ ستاروں کو، درختوں کو، ان مطلب متحیر کن چیزوں کو پوجتے تھے. کہ درخت کیونکہ بہت بڑا ان کا محیط ہوتا تھا، جو بڑے درختوں کا محیط ہوتا تھا بہت بڑا، اسے دیکھ کر وہ حیران ہوتے تھے، کیونکہ وہ سایہ بھی مہیا کرتا تھا، درخت کے پتے بھی سبز ہوتے تھے، خوبصورتی ہوتی تھی اس میں، سایہ مہیا کرنا، ٹھنڈک مہیا کرنا. تو یہ چیزیں دیکھ کر وہ لوگ متحیر ہوتے تھے، حیران ہوتے تھے، اسے اپنا خدا سمجھ لیتے تھے. تو وہ اس کے ارد گرد آ کر اپنے بھجن گاتے، اپنے مطلب کلام پڑھتے، اور اپنے کپڑے وہاں پر لٹکاتے، عید مناتے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں اکٹھے ہوتے، ڈھول ڈھماکہ ہوتا، یہ سلسلہ وہ کرتے تھے. تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درختوں کی پوجا بھی ہوتی تھی، جو بڑے درخت ہوتے تھے ان کی پوجا بھی ہوتی تھی. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.